نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل ہم نے دلائل کے ساتھ یہ سنا کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھا کر کہاں باندھے جائیں، ہاتھ باندھنے کی جگہ کون سی ہے، اس کی تفصیل کل کے درس میں گزر چکی ہے۔ آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے تو کچھ دیر خاموش رہتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، کیا اس میں کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے وہ دعا پڑھ کر سنائی۔ شاید آج کل وہ ہمیں دعا کم ہی لوگوں کو یاد ہو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھیں کہ یہ کس قدر جامع دعا ہے اور نماز کا مقصد پورا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کی اہمیت کو جان لے تو وہ کبھی بھی یہ دعا نہ چھوڑے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پڑھ کر سنائی۔ ایک دوسری دعا جو ہم اسکول سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلے اللہم باعد بینی پڑھ لیں، پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر اکیلی اللہم باعد بینی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہے۔ اب آگے سورہ فاتحہ کا ایک مسئلہ ہے جس میں آج امت تقسیم ہو چکی ہے، کافی حد تک اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ فاتحہ کے بارے میں بعض شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ صرف اکیلا آدمی اگر نماز پڑھے تو تب پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، جو کہ صریحاً حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریحاً فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے، کوئی بھی نماز۔ اب اس میں کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جماعت والی نماز کو الگ کر دے، انفرادی نماز کو الگ کر دے، جنازے کی نماز کو الگ کر دے، عیدین کی نماز کو الگ کر دے۔ یہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس میں تقسیم پیدا کرے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ ہیا خداج، ہیا خداج، ہیا خداج، 3 بار فرمایا۔
خداج اگر آپ عربی لغت میں اس کا معنی دیکھیں تو عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بکری مرا ہوا بچہ جنم دے، اس بچے کو، مرے ہوئے بچے کو خداج کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جانے والی نماز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بکری مرے ہوئے بچے کو جنم دیتی ہے۔ آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ اس بچے کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، ہم اسے اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی بھی یہی اہمیت ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نماز خداج ہے۔ اور پھر جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کو بیان کی تو شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ اگر، یہ سوال آج بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اقرا بہا فی نفسک، اس وقت پھر اپنے دل میں پڑھو، اونچی آواز میں نہیں۔ یہ وضاحت ہے۔ اب اس حدیث کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھے۔ ایک چوتھی حدیث بھی سماعت فرما لیجئے، ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کی، دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر قرات کرنا مشکل ہو گیا، پیچھے سے کوئی صحابی اونچی آواز میں وہی صورت آتی تھی تو وہ پڑھنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ سے میری نماز کون چھین رہا تھا، میری قرات کون چھین رہا تھا، یعنی آپ پر قرات کرنا مشکل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ آدمی پیچھے جو آپ قرات کر رہے تھے وہ صحابی بھی وہ پیچھے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں قرات کروں تو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، خاموشی سے سنو، اور یہ روایت کے الفاظ ہیں سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اب اتنی واضح احادیث مبارکہ ہوں اور ہم صرف ایک اپنے مسلک کے پیچھے لگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کو چھوڑ دیں کہ جو ہماری نماز کو ضائع کر دے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو کل قیامت والے دن ہم 5 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کر سکیں گے جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے؟ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہے۔ یہ الگ سے الفاظ بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان جب مسجد میں آتا ہے، امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رکوع میں مل گیا تو مجھے رکعت مل جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے اس کی وہی رکعت شمار ہوگی جس میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ صرف چند دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کل اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی دلیل میں وہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ تو میں یہ عرض کروں گا یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کے متعلق نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب قرآن ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو، آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہوں اور قرآن سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مبارک ایک دوسرے سے ٹکرائے، بلکہ آپ کی حیات طیبہ تو قرآن کی تفسیر ہے۔
سب سے بہترین تفسیر آپ کی حیات طیبہ ہے. آپ نے قرآن کی تفسیر اپنے عمل سے کر کے دکھائی ہے، اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے، وہ امام کے پیچھے ہو، انفرادی ہو، جنازے کی ہو یا کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. یقیناً یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اسے کھول کر بیان کرنا یہ ذمہ داری بھی ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.